ایک ایسا پروگرام جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں انشاءاللہ تعالی بہت عام ثابت ہوگا. اس پروگرام کا نام ہے بی آئیڈیا. بی آئیڈیا میں اب ہم ایسے ایک بگ آئیڈیا پہ بات کریں گے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا, جس کے بارے شعور ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے تو ہم کیوں فارمل ایجوکیشن کو ہی اہمیت دے رہے ہیں, اور ہمارے ہاں کب ہم پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. اس پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی شخصیت جو خود ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن پرووائڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میری مراد سید مبشر زیادی صاحب, اور آپ سی ایف آئی کینیڈا سے کر چکے ہیں, سی اے فائنلسٹ ہیں, تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم بیک اگین. اور اب ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہماری عوام کو اس کا شعور ہونا بھی بہت ضروری ہے. فارمل اور پروفیشنل ایجوکیشن میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ آپ کو ایک, میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک جو ہمارے یہاں پہ سیٹ اپ جس طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے فارمل ایجوکیشن کا, تو وہ صرف آپ کو ایک ڈگری پرووائڈ کر رہی ہے. پروفیشنل جو ایجوکیشن کی جہاں تک میں بات کروں تو پروفیشنل ایجوکیشن آپ کو اندر اسکل ڈیولپنگ کا بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اور ورلڈ وائڈ یہ چیز, اس چیز کو اکنالج کر لیا گیا ہے کہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر اس بندے کو پریفر کیا جاتا ہے, اس امپلائی کو پریفر کیا جاتا ہے جس کے اندر اسکلز ہوں. تو پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے اس لیے ریکمینڈیڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی ورک ہی کیا جاتا ہے آپ کی اسکلز ڈیولپمنٹ پہ, آپ کی گروتھ کے اوپر, آپ کی پروفیشنل گروتھ کے اوپر. تو جو ہمارا لیک پوائنٹ ہے ٹورڈز فارمل ایجوکیشن, اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کریکولمز ہیں وہ اس کے اندر کوئی اپ گریڈیشنز نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور اپ گریڈیشنز نہ آنے کی وجہ سے, چونکہ ہمارے پاس یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس چیز کا پراپر نالج نہیں ہے, ریسرچ ورک نہیں ہے ہمارے یہاں پہ, R&D کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ پیچھے ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پروفیشنلزم کی طرف ڈیولپ ہوں اور اس کی طرف پرسو کریں. سر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ بہت سارے کورسز چل رہے ہیں. لوگ, اور اسپیشلی کووڈ-19 کے بعد آن لائن کورس کا کنسیپٹ اور بڑھ گیا. آج سپلائی چین مینجمنٹ پہ پریکٹیکلی پاکستان میں کام نہیں ہو رہا. آج یہاں پہ ہمارے یہاں HR پہ پریکٹس میں مطلب زیادہ بڑی کمپنیوں کے علاوہ شاید کمپنیز نہیں ہیں. جب تک ان کی پریکٹس ممکن نہیں ہوگی, نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا رجحان پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کریں. ہمارے یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے, ایک سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جس میں ہم کریئر کاؤنسلنگ سیشن رکھیں, جہاں پر بچوں کو بتائیں کہ کون سی چیز ان کے لیے فیوچر کے اندر بینیفیشل ہو سکتی ہے, کون سی چیز جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو سب سے پہلے تو اگر ہم اس کی طرف جائیں تو ہمیں کریئر کاؤنسلنگ جو سیشنز ہیں وہ ڈپارٹمنٹس پراپر اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر بنانے پڑیں گے, جہاں سے ہم بچوں کو ان کے فیوچر کی طرف, ہم ان کو سکسیس کی طرف جو ہے ان کو گائیڈ کر سکیں. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ خود ILX کالج کے ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کا ایک اپنے شعبے سے اٹیچ ہونا, اور وہ شعبہ اسپیشلی پروفیشنل ایجوکیشن کو فوکس کر رہا ہے. تو ILX کالج کا کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں کیسے ہے, آپ نے کیوں اس کو شروع کیا, اور یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کیا تھی؟ دیکھیں, اس کے پیچھے 2-3 باتیں تھیں جن میں سے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. تو میں چونکہ جب خود اپنی اسٹڈی لائف کے اندر تھا تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بچوں کے اندر جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر سب سے زیادہ پرابلم آتے ہیں فائنینشیل برڈن کا. جی بالکل. تو مجھے یہ مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ کلک کرتی تھی. تو ایک دن اسی طریقے سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ایک موٹیویشن ہوئی, انہوں نے مجھے آگے کہا کہ پڑھاؤ, اور میں نے اس چیز کو شروع کیا. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ ہر وہ بچہ, اس کا رائٹ ہے کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن لے, بے شک اس کے فائنینشیل برڈن ہے اس کے اوپر. تو میں نے ILX کی جو بنیاد رکھی, ILX کا بیسیکلی جو نام ہے وہی یہاں سے میں نے اٹھایا تھا کہ ایک سائنٹیفک نیم ہے بیسیکلی ایک درخت کا جس کا کام ہے کہ وہ اس میں شیڈو پرووائڈ کرنا, یہ ایور گرین ٹری ہوتا ہے. تو میری جو اپروچ تھی, جو میرا موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ILX کالج کے پلیٹ فارم سے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے,
یعنی جو بچہ فائنینشیل برڈنس کے اندر ہے, جو فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتا, تو آئی ایکس کالج کے پلیٹ فارم سے وہ ایک نہ تو پروفیشنل صرف ایجوکیشن حاصل کرے اور پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر اپنا جو رول ہے وہ پلے کر سکے. سر نالج اور اسکل کا جو کنسیپٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکل کی کتنی ضرورت ہے اس ملک کو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے؟ دیکھیں, جو نالج تو وہ چیز ہے جو آپ کو بک سے بھی آپ حاصل کر لیتے ہو. اسکلز اور جو بکش, میں اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو بیسیکلی اگر ہم ذرا اپنے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اپروچ کی بات کر لیتے ہیں. تو جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر پریویلنگ سچویشنز کے اندر کس طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے, دیٹ از یور اسکل. تو اسکلز جو ہیں وہ چاہے آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہو, جب آپ کے اوپر ڈیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں, آپ نے کس طریقے سے پریشر ہینڈلنگ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے رسک اسیسمنٹ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے جو ہے اگر لاسز آ رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے پروفٹس کے اندر کنورٹ کرنا ہے, یہ جو تھنکنگ ہے جو اس کے اوپر پریکٹیکل آپ نے جو اپلیکیبلٹی آپ نے اپنی شو کرنی ہے, دیٹ از یور بیسکلی یور اسکلس. اور یہی وہ اسکلس ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن میں بے شک سکھائی جاتی ہیں.